صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 8ویں فصل ہے غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے سبق میں ہم شعر نمبر 132، 33 اور 34 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ شعر دیکھ لیں۔ تہدی الیک ریاح النصر نشرہم فتحسب الورد فی الاکمام کل کمی کأنہم فی ظہور الخیل نبت ربا من شدت الحزم لا من شدت الحزم طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بین البہم والبہم۔ فتح و نصرت کی ہوائیں ان کی خوشبو کا ہدیہ تم تک پہنچا رہی ہیں، تمہیں گمان ہوگا کہ ہر مجاہد غلاف میں بند گویا کہ گلاب کا پھول ہے۔ گویا کہ وہ صحابہ گھوڑوں کی پشت پر ٹیلوں پر اگا ہوا سبزہ معلوم ہوتے ہیں، جو کہ ان کی بھرپور مہارت کی وجہ سے تھا، نہ کہ گھوڑے کی زین کی سختی کی وجہ سے۔ دشمن کے دل صحابہ کی جنگ کی سختی کی وجہ سے خوف کے مارے اڑے جاتے تھے، اور وہ بکری کے بچے اور مجاہد کے درمیان فرق نہیں کر پاتے تھے۔ ترجمہ ہو گیا، اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ تہدی، اس کا مطلب ہوتا ہے ہدیہ بھیجنا۔ الا طرف، کاف آپ کے، تمہارے، تمہاری طرف ہدیہ بھیجتی ہیں۔ ریاح یہ ہواؤں کو کہتے ہیں، یہ جمع ہے۔ النصر مدد، مدد اور نصرت اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نشر خوشبو، ہم ان کی، فا لہذا، تحسبو تم گمان کرو گے، الورد گلاب کا پھول، فی میں، اکمام یہ کم کی جمع ہے۔ غلاف شگوفے کا غلاف، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ کل تمام، کمی ذرا پوش، ذرا پہنے ہوئے۔ کأنہ گویا کہ، ہم وہ، فی پر، ظہور یہ ظہر کی جمع ہے، پیٹھ کو کہا جاتا ہے، پیٹھ پشت۔ الخیل گھوڑے، نبت سبزہ ہریالی، ربا یہ ربوہ کی جمع ہے، ٹیلے کو کہا جاتا ہے۔ من سے، شدت سختی یا بھرپور، الحزم ہوشیاری، لا نہیں، من سے شدت یہ پہلے گزر چکا ہے، اس کے نقطے لگانے رہ گئے تھے، وہ اس کو آپ لگا لیں۔ سختی یا بھرپور یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ الحزم زین کا کسنا، گھوڑے کے اوپر زین ڈالی جاتی ہے نا، اس کو پھر کسا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ سوار موجود ہوتا ہے۔ طارت اڑنا یا اڑنے لگے، قلوب دل یہ قلب کی جمع ہے۔ العدا عدو کی جمع دشمن۔ من سے، باس جنگ، جنگ کی سختی، ہم ان کی یعنی صحابہ کی، فرق خوف، فا لہذا، ما تفرقو تفریق نہیں کر پاتے تھے یا جدا نہیں کر پاتے تھے، بین درمیان، یہ البہم اور البہم یہ دونوں جمع ہیں۔ بہم بکری کے بچے اور بہم بہادر شجاع۔ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گلاب کا پھول ہے، جب وہ بھی کھلا نہیں ہوتا ہے، وہ شگوفے کے اندر ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ تو یہ جو پہلا شعر ہے، تہدی الیک ریاح النصر نشرہم، اس شعر کے اندر حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام کے جو مجاہد صحابہ کرام تھے، ان کے جو زیرہ پوش بہادر تھے،
یعنی جنہوں نے زرہ پہنی ہوتی تھی اور بہادری کے ساتھ صحابہ کرام جنگ لڑتے تھے، ان کو شگوفوں سے تشبیہ دی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ صحابہ کرام جہاں پر جاتے تھے ان کی فتح کی خبریں دور دور تک پھیل جاتی تھی، تو گویا کہ جو ان کی فتح کی خبریں ہیں، یہ ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ ان فتح کی خبروں کو گلاب کی خوشبو سے تعبیر کر رہے ہیں کہ جیسے شگوفے کے اندر گلاب کھل رہا ہو اور اس کی خوشبو دور دور تک پھیلتی ہے، بالکل ایسے ہی یہ صحابہ کرام جنہوں نے زرہ پہنی ہوئی ہے اور جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ جہاں پر بھی جاتے ہیں یہ ایسے کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں، اتنا قتل و غارت کرتے ہیں کہ کفار کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں اور ان کی فتح کی خبریں دور دور تک پھیل جاتی ہیں۔ تو یہی کہا کہ ہدیہ بھیجیں گی آپ کی طرف ہوائیں ان کی مدد و نصرت کی خوشبو۔ تو گویا کہ آپ یہ گمان کریں گے کہ ہر ذرا پوش یعنی جو مجاہد ہے، گویا کہ آپ کو یہ گمان ہوگا کہ یہ شگوفے کے اندر گلاب کا پھول ہے جس کی خوشبو دور دور تک پہنچ رہی ہے۔ پھر جو دوسرا شعر ہے، اس میں صحابہ کرام کی گھوڑ سواری کے اندر مہارت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام گھوڑ سواری میں ایسی مہارت رکھتے تھے کہ جب وہ گھوڑوں کی پشت پر سوار ہو کر جنگ کے لیے جاتے تھے تو گویا کہ وہ ایسے ہوتے تھے جیسے کہ ٹیلے کی گھاس ہے یا ٹیلے کا سبزہ ہے۔ دیکھیں جو سبزہ ہے یہ ٹیلے کے اوپر بھی ہوتا ہے اور زمین کے اوپر بھی گھاس ہوتی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو زمین والی گھاس ہے اس کے اندر پائیداری اور مضبوطی نہیں ہوتی ہے، پانی اگر اس کے اوپر آتا ہے یا کوئی اندھیری اس طریقے سے چلتی ہے تو وہ گھاس اکھڑ بھی جاتی ہے۔ لیکن جو ٹیلے کے اوپر جو گھاس ہوتی ہے یہ اس کی جڑیں انتہائی اندر تک موجود ہوتی ہیں، اس کے اوپر پانی آ جائے، اس کے اوپر سیلاب آ جائے تو وہ ہلتی نہیں ہے اپنی جگہ سے، وہ برقرار رہتی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام بھی ایسے گھوڑے کی پشت کے اوپر جم کر بیٹھتے تھے کہ جتنی بھی جنگ کی سختی کیوں نہ ہوتی تھی یہ اس گھوڑے کی پشت سے گرتے نہیں تھے اور اس سے نیچے نہیں اترتے تھے، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو یہ فرمایا کہ گویا کہ یہ گھوڑے کی پشت کے اوپر ٹیلے کی گھاس ہے۔ پھر اس میں ایک اور بھی تشبیہ دی گئی ہے ٹیلے کی گھاس کے ساتھ اس طریقے سے کہ جیسے جب ہوا چلتی ہے تو جو گھاس ہوتی ہے وہ لہراتی ہے اور وہ ایک منظر بڑا خوشنما ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی صحابہ کرام جب ان گھوڑوں کی پشتوں کے اوپر بیٹھتے ہیں اور جب وہ جنگ کرتے ہیں تو لہرا کر کبھی اس طرف تیر چلاتے ہیں، کبھی اس طرف تیر چلاتے ہیں، کبھی ایک طرف تلوار مارتے ہیں، کبھی دوسری طرف تلوار مارتے ہیں، کبھی نیزے مارتے ہیں۔ تو گویا کہ ان صحابہ کو اس لہرا کر تیزی کے ساتھ حملے کرنے میں اس ٹیلے کی گھاس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو جیسے وہ خوشنما معلوم ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جب یہ دشمنوں کا قلع کما کرتے ہیں تو یہ بھی انتہائی خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ پھر جو دوسرا اس کا جو دوسرا مصرع ہے اس میں یہ فرمایا کہ یہ جو گھوڑے کی پشت کے اوپر بیٹھتے تھے یہ ان کی بھرپور ہوشیاری کی وجہ سے تھا، بھرپور مضبوطی اور بہادری اور مہارت کی وجہ سے تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھوڑے کی پشت پر مضبوطی سے باندھا ہوا ہو، ذہن کو اچھے طریقے سے کسا ہو جس کی وجہ سے یہ مضبوطی سے جم کر بیٹھے ہوں، یہ وجہ نہیں تھی۔ بلکہ وجہ کیا تھی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ ان کی شجاعت تھی، ان کی بہادری تھی، ان کی مہارت تھی، جس کی وجہ سے یہ انتہائی دیدہ دلیری سے گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر یہ جنگ کیا کرتے تھے۔ اور جو آخری شعر ہے اس میں ان صحابہ کرام کے رعب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب یہ جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے، دشمن پر حملہ آور ہوتے تھے تو دشمنوں کے جو دل تھے ان کی جنگی طاقت کی وجہ سے، قوت کی وجہ سے خوف کے مارے اڑنے لگتے تھے۔ جیسے نا انسان کا دل بے قرار ہو جائے، اپنے اختیار کے اندر نہ رہے اور وہ ایسے لگے کہ جیسے ابھی وہ سینے سے کلیجے سے نکل کر باہر آ جائے گا، تو یہ جو دشمن تھے وہ ان سے ایسے خوف زدہ ہوتے تھے، ان کے دل ان کے قبضے قدرت کے اندر نہیں ہوتے تھے، ان کے اختیار میں نہیں ہوتے تھے، ان کے ہوش ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے اڑے جاتے تھے۔ تو یہ فرمایا کہ جو صحابہ کرام کے رعب اور رعب کی وجہ سے دشمن کے جو دل ہیں وہ خوف کے مارے اڑے جاتے تھے اور ان کو بکری کے بچے اور بہادر شجاع کے درمیان فرق بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ یعنی ایسے ہی ان کی عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا تھا کہ اگر ان کے سامنے کوئی بکری کا بچہ بھی آتا تھا تو اس بکری کے بچے کو بھی کوئی بہادر شجاع اور ایک دلیر جنگجو آدمی سمجھتے تھے اور اس سے بھی ڈرنے لگ جاتے تھے۔ تو ظاہر ہے جب ایک آدمی بکری کے بچے سے ڈر رہا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی بہادر آ جائے گا، کوئی شجاع آ جائے گا، کوئی دلیر آ جائے گا، اس سے تو پھر وہ اور زیادہ ڈرے گا۔ یہاں پر ان مشرکین کی بزدلی کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کا رعب اتنا ہوتا تھا کہ وہ بکری کے بچے کو بھی بہادر اور دلیر آدمی سمجھ کے اس سے بھی ڈرنے لگ جاتے تھے، تو پھر صحابہ سے تو یہ بطریق اولیٰ ڈریں گے۔